لیڈیज़ کیا آپ جانتی ہیں کہ اگر آپ کا ارلی مینوپوز ہو جاتا ہے یا کر دیا جاتا ہے کسی بھی بیماری کی وجہ سے، تو اس کے بعد آپ کے اندر ہارٹ کی بیماریاں، موٹاپا اور اوسٹیوپروسس جو کہ ہڈیوں کی کمزوری کی بیماری ہے، اس کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ آج کل یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت ساری خواتین کو بہت ساری وجوہات کی وجہ سے مینوپوز ارلی ہو جاتا ہے۔ اور مینوپوز کیا ہے؟ جب ایک خاتون کی ماہواری بند ہو جاتی ہے، مینسز آنا بند ہو جاتے ہیں، یعنی اس کی چائلڈ بیئرنگ ایج ختم ہو جاتی ہے، تو اس فیز کو ان کی زندگی میں مینوپوز کہا جاتا ہے۔ اور کچھ عرصے میں دیکھا گیا ہے کہ بہت ساری خواتین کو جو مینوپوز ہے وہ 40 کی عمر سے پہلے ہی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ نارملی یہ ایج جو ہے 45 سے 50 ہوتی ہے، لیکن کچھ خواتین میں دیکھا گیا کہ یہ 40 سے پہلے ہوتا ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس میں خاص کر اینڈومیٹریوسس ہو گیا، ایڈینومائیوسس ہو گیا، اووریز میں سسٹس ہو گئیں، فائبرائڈز ہو گئے، یوٹرائن پولپس ہو گئے، یا پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیزز جس کو PIDs کہتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی ان کی تکلیفیں کچھ اس طرح بڑھ جاتی ہیں، خاص کر بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، ایب نارمل بلیڈنگ ہوتی ہے، تھرو آؤٹ دا منتھ ان کو اسپاٹنگ ہوتی ہے، یا اتنا کریمپس یا پین پڑتے ہیں کہ ان کو سرجری کر کے اپنا یوٹرس ہٹوانا پڑتا ہے۔ اور اس کنڈیشن کے بعد بھی ان کے اندر چونکہ یوٹرس ہٹ جاتا ہے اور وہ جو ارلی مینوپوز کی کنڈیشن قائم کر دی جاتی، بنا دی جاتی ہے، تو اس طرح سے ان کے اندر یہ بیماریاں جس کا میں نے بھی ذکر کیا، خاص کر دل کی بیماریاں، بلڈ پریشر، کولیسٹرول کی بیماری جس میں ہو سکتی ہے، ان کا وزن بڑھنا، اور خاص کر ہڈیوں کی کمزوری، آسٹیوپروسس کی بیماری بڑھ جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ اپنا علاج نیچرل یا ہولسٹک طریقے سے کریں، اپنے آپ کو سرجری سے بچائیں، یوٹرس ہٹانے سے بچائیں، کیونکہ یوٹرس ہٹانے سے، ہسٹریکٹمی کرانے سے آپ کے کمپلیکیشن یا مسائل مزید بڑھ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہومیوپیتھی میں یا ہربل میں کچھ ایسی میڈیسنز ہیں جن کو آپ ایز اے فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ استعمال کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کی کنڈیشنز اینڈومیٹریوسس، فائبرائڈز وغیرہ اس سے کنٹرول ہو جاتی ہیں یا بہتر ہو جاتی ہیں، تو شاید آپ کو سرجری نہ کروانی پڑے۔ اور بہت سارے ملکوں میں تو یہ ایک فیشن یا رواج بن گیا ہے، خاص کر ڈاکٹرز یا سرجنز کا، کہ جب ان کو کوئی علاج نہیں کرنا آتا یا نہیں کر پاتے تو سرجری کر کے کوئک منی بنانے کے لیے آپ کے پیشنٹس کو، لوگوں کو بہت زیادہ اور رسک میں ڈال دیتے ہیں۔ تو میں جلدی سے آپ کو 2-3 ایسی دوائیاں بتاتا ہوں جو آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد آپ جس ملک میں بھی رہتی ہیں استعمال کریں۔ اور یہ جو کنڈیشن لیڈیز کی خاص کر اس ایج میں ہوتی ہیں، مینوپوزل ایج میں یا اس سے آگے پیچھے پری مینوپوز میں بھی، تو آپ یہ میڈیسن استعمال کر کے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو ایک میڈیسن جس کا نام ہے کیلکیریا کارپ، یہ بہت اچھی دوائی ہے، خاص کر اگر آپ کے اندر کسی قسم کے بھی فائبرائڈز بنے ہوں یا مختلف قسم کی جو گانٹھیں بن جاتی ہیں یا ٹیومرز ہوتے ہیں، تو ان کو ختم کرنے کی ایک بہت ایفیکٹو ہومیوپیتھک دوائی ہے۔ اس کے علاوہ وہ خواتین جن کو بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے، نان اسٹاپ ہیوی بلیڈنگ، مینسٹرل سائیکل ان کے ڈسٹرب ہو چکے ہیں، ان کے لیے ایک میڈیسن کا نام ہے فاسفورس۔ ایک اور دوائی جس کو ہم بایو کیمک میڈیسن کیلکیریا فلور کہتے ہیں، یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بھی جسم میں مختلف قسم کی جو اوور گروتھس ہوتی ہیں اس کو ختم کرنے کی ایک بہت ہی ایفیکٹو دوائی ہے۔ اگر آپ ہربل روٹ پہ جانا چاہیں تو کچھ میڈیسن مینوپوز کے آگے پیچھے آپ ہم استعمال کرتے ہیں، ان کی انڈیکیشنز الگ سے ہوتی ہیں۔ ایک دوائی اس کا نام ہے بلیک کوہوش، یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنسنگ، لیکوریش، سیج، ریڈ کلوور، بہت ساری ایسی ہربز ہیں جو کہ عورتوں کے ہارمونز کو ری بیلنس کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ تو اگر آپ کو اس طرح کی کوئی پرابلم ہے، یا اگر آپ بھی ارلی مینوپوز یا پری میچیور اوویرین سنڈروم جس کو کہا جاتا ہے اس سے گزر رہی ہیں، یا آپ کو ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے کہ آپ کی ہسٹریکٹمی کر کے آپ کے یوٹرس کو، بچہ دانی کو ہٹانا پڑے گا، تو ایک ایڈوائس ہے کہ آپ پہلے ان نیچرل طریقوں کو کوشش کریں کچھ عرصے کے لیے۔ اگر اس سے آپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو آپ اپنے آپ کو سرجری سے یا اس کے بعد آنے والی کمپلیکیشن سے بچا سکتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، ٹیک کیئر۔ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں۔ بائے بائے۔